نانا کی امت اور نانا کے دین کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ ہم وقت رکھا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، کہ جب آپ کو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی شہادت کے بعد لوگوں نے امیر المومنین بنایا، خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جناب مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس 6 مہینہ خلافت کے امور کو انجام دیا اور پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ یہ مقام غور ہے، نبی کا یہ نواسہ، نبی کا یہ شہزادہ حسن مجتبی، ان کی دریا دلی دیکھیں، ان کی فیاضی دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کی امت کی خیرخواہی کے لیے اقتدار کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ ورنہ زمانے کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، جب سے زمانے میں انسانیت ہے، یعنی جب سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تب سے لے کر اب تک، اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے تخت و تاج کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین علی مقام ہوں، ان کے مقام، ان کے مراتب، ان کے فضائل کیا کہیں، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن مقدس میں جن کا تذکرہ کرے، نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جن کے فضائل بیان فرمائیں اور امت کو جن کا مقام بتائیں، جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیں، جن کی محبت حصول جنت کا ذریعہ ہو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کون پہچان سکتا ہے؟ عزیزان مکرم، یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس نواسے ہیں، مقدس شہزادے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی خاطر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ یہ وہ نبی پاک کے مقدس شہزادے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی کبھی پشت مبارک پہ سوار ہونے والے، کبھی مبارک کاندھوں پہ سواری کرنے والے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے کھیلنے والے، کبھی آقا علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ یہ نواسے آتے ہیں، نبی پاک اپنا خطبہ روک دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہزادے ہیں کہ جن کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس نبی پاک کے بیٹے ہیں کہ آقا علیہ السلام حالت نماز میں ہوتے ہیں، حالت قیام میں ہوتے ہیں، اور یہ دونوں مقدس جو ہے قدموں کے درمیان سے نکل جایا کرتے ہیں۔ یہ ان مقدس جو ہے شہزادوں کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بے انتہا پیار کیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادوں سے بڑھ کر اپنے نواسوں کو پیار کیا، تو ان نواسوں نے بھی اپنے نانا کے دین کی خاطر اس پیار، اس محبت کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین علی مقام کے بارے میں ہم سب بارہا سنتے ہیں، کربلا میں امام حسین نے اپنا اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کا نذرانہ نانا کے دین کی خاطر، قرآن مقدس کے تقدس کی خاطر آپ نے قربان کر دیا۔ آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی، امام حسین کو زمانہ امام حسین کہتا ہے، لیکن امام حسین بھی کسی کو امام کہا کرتے تھے، اور وہ اس ہستی کا نام حسن مجتبی ہے۔ امام حسین بے حد جن کا احترام فرماتے ہیں، اس شخصیت کا نام امام حسن مجتبی، آپ کے بڑے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے، مولا علی مشکل کشا کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی۔ ان کی شان، ان کا مقام آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سید اور سردار کا لقب عطا فرمایا۔ ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس مقدس نواسے کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ آپ ذرا دیکھیں کہ اتنے بڑے فیاض ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر اپنے مال کا سارا حصہ راہ خدا میں نکال دیا۔ اتنے بڑے فیاض ہیں کہ زندگی میں کئی مرتبہ آپ نے اپنے مال کو پورا کا پورا راہ خدا میں خرچ کر دیا، کبھی آدھا مال آپ نے کیا اور آدھا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اتنے بڑے سخی اور فیاض تھے۔ نانا کی امت اور نانا کے دین کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ ہم وقت رکھا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، کہ جب آپ کو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات
کی شہادت کے بعد لوگوں نے امیر المومنین بنایا، خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جناب مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس 6 مہینہ خلافت کے امور کو انجام دیا اور پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ یہ مقام غور ہے، نبی کا یہ نواسہ، نبی کا یہ شہزادہ حسن مجتبی، ان کی دریا دلی دیکھیں، ان کی فیاضی دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کی امت کی خیرخواہی کے لیے اقتدار کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ ورنہ زمانے کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، جب سے زمانے میں انسانیت ہے، یعنی جب سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تب سے لے کر اب تک، اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے تخت و تاج کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی عوام کو ظلم و ستم کے حوالے کر دیتی ہے، عوام کا خون بہے، عوام کی جائیداد تباہ ہو جائے، عوام کے مکانات جلا دیے جائیں، عوام کو بے گھر کر دیا جائے، عوام کے بچوں کا قتل کر دیا جائے، پرجا بے گھر ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور آخری حد تک بس حکمران طبقہ اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، اپنے اقتدار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بھلے ہی عوام کو کی بھیٹ چڑھا دی جائے، عوام کا خون کر دیا جائے، عوام کو ظالم کے ہاتھوں چھوڑ دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ امام حسن مجتبی کی شان ہے کہ آپ نے مثال قائم کر دی کہ آپ تنہا پوری امت مسلمہ کے، ملت اسلامیہ کے امیر المومنین تھے، یعنی تقریباً 80% حصہ مملکت اسلامیہ کا آپ کے زیر تسلط تھا، صرف ملک شام کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں تھا، 80% سے زیادہ سلطنت اسلامی امام حسن مجتبی کے ہاتھوں میں ہے، لیکن نانا کے دین کے لیے اور نانا کی امت کے خون کو بچانے کے لیے، بغیر کسی وجہ کے نانا کی امت کا خون نہ بہے، تو امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی۔ یہ انہی کی شان ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی بھی ایسا حاکم اور امیر نظر نہیں آتا جو اپنی پرجا کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے تخت کو اور تخت و تاج کو کسی کے دوسرے کے حوالے کر دے۔ یہ امام حسن مجتبی کی شان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مالک جنت جو ٹھہرے، بادشاہ جنت جو ٹھہرے، نانا نے جن کو سردار جنت کا اعزاز عطا فرمایا ہو، اس کی نظروں میں دنیا کے تخت و تاج کی اہمیت ہی کیا ہے، دنیا کے اقتدار کی اسے ضرورت ہی کیا ہے، جس کو جنت کا سردار بنا دیا گیا ہو، جسے امت کا سید و سردار بنا دیا گیا ہو، اس کی نظروں میں دنیا کے تخت و تاج کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ نبی کے نواسے امام حسن مجتبی کی شان ہے۔ اللہ پاک امام حسن مجتبی کے مرقد نورانی پر رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے، اور ہم سب کو، تمام امت رسول کو حسن مجتبی کی خیرات عطا فرمائے، ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ کا ہنگامہ برپا